بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ العالمین. Sir, can it be asked like potential impacts of trade and bilateral economic ties due to war of Ukraine? دیکھیں, this is not important for Pakistan to that extent. The reason being, our volume of trade with Ukraine is very less or very small volume. آپ پر کوئی چیز اثر انداز اس وقت ہوتی ہے جب اس کے ساتھ آپ کا لنکیج بہت زیادہ ہو، ڈیپ پولیٹیکل ہو یا اکنامک ہو. تو ہماری جو اگر ٹریڈ والیوم دیکھیں تو وہ نیگلیجیبل ہے. لیکن یوکرین کا ایک جو آپ کو جس چیز کی تیاری ہونی چاہیے اس کے ہیں ورڈ امپیکٹس. چونکہ آپ پولیٹیکل سائنس یا آئی آر میں سے کسی نہ کسی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یوکرین وار ایک نا ورڈ امپیکٹ رکھتی ہے. ایک ہوتی ہے لوکلائزڈ امپیکٹ، تو وہ لوکلائزڈ امپیکٹ نہیں، اس کی ریپرکشنز اور اس کے جو ٹینٹیکلز ہیو سپریڈ آل اوور دا گلوب. اس لیے کہ اس میں دنیا کی بڑی طاقتیں انوالو ہو گئی، یعنی سارا یورپ انوالو ہوا لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو دوسری طرف رشیا، ایک لحاظ سے جو لنکس بنتے ہیں وہ پاکستان اگر دیکھیں تو پاکستان پر بھی امپیکٹ ہوئے ہیں لیکن تھوڑے لیول پر گئے. مثال کے طور پر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ڈیپلی ریلیٹڈ ہیں، تو ہمیں کہا گیا جب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ایک ووٹنگ ہوئی کہ اٹیک آف رشیا آن یوکرین مسٹ بی کنڈیمڈ، تو اس وقت پاکستان نے اس کو اس انداز سے کنڈیم نہیں کیا جن ورڈنگ میں یو ایس اے چاہتا تھا. اس میں ایک پاکستان نے اس طرح کنڈیم نہیں کیا، اس نے کہا کہ یہ ایک ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی اس کا ریزولوشن ہونا چاہیے، اس کا حل نکلنا چاہیے. دوسرا انڈیا نے بھی اس طرح کنڈیم نہیں کیا، اس نے کہا دیر شوڈ بی اے پولیٹیکل سولوشن آف دیٹ. اسی طرح چائنا نے بھی کنڈیم نہیں کیا اینڈ دیر واز مینی ادر کنٹریز ایز ویل. تو وہ ایک چیز ہوئی کہ اس میں پھر امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ وائی ڈیڈنٹ یو کنڈیم اٹ. اس نے انڈیا کو تو نہیں کہا ویسے، اس لیے کہ انڈیا از اے بگ کنٹری، اسٹرانگ کنٹری. جو ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ڈائنامکس کیا ہیں، یہ ڈائنامکس آپ کو سمجھ آنے چاہیے. کہ اسی طریقے سے ہمیں کہا کہ ڈونٹ بائی آئل فرام اور دا گیس فرام رشیا اینڈ ڈونٹ ڈو مچ ٹریڈ ود رشیا. اس لیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ ایٹ وار ہے، تو وہ اپنے جتنے بھی الائز ہیں یا وہ کنٹری جو اس پر ڈپینڈنٹ ہیں ان کو وہ کہہ سکتا ہے. جتنا انٹرنیشنل پولیٹکس میں آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو ڈائریکشنز کم آئیں. تھرڈ ورلڈ میں جو رچ پور گیپ ہے اس وجہ سے ایک طرف ایرسٹوکریٹک کلاس ہوتی ہے رولر، دوسری طرف ڈاؤن ٹروڈن لوگ ہوتے ہیں. ایسے موقع پر مڈل کلاس نان ایگزسٹنٹ ہو جاتی ہے، اور مڈل کلاس ہی ڈیموکریسی کو آگے لے کے جاتی ہے اور وہی وائس رکھتی ہے اور وہ ان کا احتساب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. since they are educated and they can raise voice, they can get together. لیکن جو ڈاؤن ٹروڈن ایکسٹریملی پور جیسے بلوچستان اور سندھ میں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو وڈیرے یا بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نو. لہذا پھر ڈیموکریسی کے جو ڈیویڈنڈز ہیں وہ تو ان تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اس لیے کہ وہ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے. پھر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ایک اور فینومینا ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ملکوں میں ملٹری سیٹ اپ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ دے اسٹارٹ کنٹرولنگ دا ڈیموکریسیز اینڈ ڈائریکٹنگ دا پیپل. یہ کنگ شپ، منارکیز اور ایرسٹوکریٹک کلاسز کی ایک ہسٹری ہے. چینج کیسے آتی ہے؟ جو ڈائنامزم آپ نے سمجھنا ہے وہ ایجوکیشن سے آتی ہے، ود دا پیس آف ٹائم آتی ہے. پھر مڈل کلاس پیدا ہوتی ہے جیسے پاکستان میں ہو رہی ہے مڈل کلاس. اور مڈل کلاس میں دیکھیں وائس ہے. اب یہ وائس کن کو اچھی نہیں لگے گی؟ دوز ہو آر پاورفل sections or the factions or the classes of the society, of the nation, of the country. ان کو یہ مڈل کلاس اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ they raise their voice. اور دنیا میں اگر ویسٹ میں دیکھیں تو یہ جب بھی انقلاب آئے ہیں، یہی میں آپ کو پولیٹیکل ڈائنامزم بتا رہا ہوں، تو انقلاب آیا مڈل کلاس سے. غریب نے کیا اٹھنا ہے؟ غریب اٹھ سکتا ہے، اس کو تو ایک ہی ہے کہ میں نے رات کا دوپہر کا کھانا کیا کھانا ہے اور کیسے میں سارے خاندان کو کھلاؤں. وہ تو مشقت میں لگا ہوا ہے. ایک تو کنٹری کے اندر ہے نا رچ پور گیا،
ایک انٹرنیشنل کلاس میں ہے کہ یا تو انتہائی لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں، ایک بہت رچ کنٹریز ہیں. ان میں پھر جو لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو ڈائریکشن ملتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان کے دروازے اور دہلیز پر جا کر رات کے کھانے کے پیسے مانگنے. پھر کیا کرتا ہے، ان کو کون سے اچھے لگتے ہیں رولر، جو کہ انتہائی کرپٹ ہوں. اس لیے کہ وہ اپنے ملک کو سرو نہیں کرنا چاہتے، وہ ماسٹر کو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا افزانہ لیتے ہیں اپنی ذات کو سرو کر کے. اس لیے میں کہتا ہوں دنیا کے جتنے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیڈر ہیں they are quite rich people. They are the wealthiest rulers. Then they are wealthier than the rich countries of the world. اوباما کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے جتنے تھرڈ ورلڈ ممالک کے حکمرانوں کے پاس پیسے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ انڈسٹریاں ان کی لگتی. اوباما نے اپنے دور اس میں دیکھے 8 سال حکمران رہا ہے، کتنی اس کی انڈسٹریل امپائر بلڈ اپ ہوئی ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی باتیں پڑھی لکھی کلاس، مڈل کلاس کرتی ہے، وہ حساب لگاتی ہے کہ جب آپ آئے اپنے احساس سے بتائیں کہ کیا تھے، جب آپ رخصت ہوئے 8 سال حکومت کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، آپ کے احساس سے کیا ہے. یہ کیا ہے، یہ مڈل کلاس، یہ تعلیم، یہ برین سٹارمنگ یہ پیدا کرتی ہے. اب